شعبان میرا مہینہ اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے کیسی ونڈ نکالی کہ رجب اللہ کا، حالانکہ ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کا مہینہ، اور شعبان میرا، اور رمضان المبارک میری گناہگار امت کا مہینہ ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ علماء نے لکھا ہے، اور شعبان اس کی آب یاری کا مہینہ، اور رمضان المبارک پھر پھل لینے کا مہینہ ہے۔ اور یہ امت کے لیے رکھا ہے کہ بیج بویا جائے گا، آب یاری کی جائے گی، پھر اس کی فصل کی پھر فصل بطور تحفہ جو ملے گی تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ جس نے بیج بویا، آب یاری کی، پھر اسے پھل ملا تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری امت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینہ میں کوئی ایک عمل کرے گا تو رب 1,00,000 کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ روایتوں میں 1,00,000 تک کا حوالہ ملتا ہے، کوئی ایک بار سبحان اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اس امت کے لیے خالق کائنات نے اس مہینہ کو یہ شان عطا فرمائی۔ ویسے میرے آقا کا فرمان ہے 5 راتیں ایسی ہیں جو میری امت کو صرف عطا کی گئی کہ ان راتوں میں کوئی دعا کرے رب اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ وہ 5 راتوں میں پہلی رات جو ہے وہ رجب والی رات ہے، جو 27 رجب بیت چکی ہے، معراج کی رات جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد 15 شعبان المعظم کی رات جو جمعرات کے بعد جمعرات کے دن آ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر 27 رمضان المبارک کی رات، یا تاک 5 راتوں میں ایک رات آخری عشرہ جو ماہ سیام کا ہے اس میں قرآن کا نزول ہوا، وہ رات ہے۔ اور اس کے بعد پھر عیدین کی راتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر جمعۃ المبارک کی جسے شب جمعہ کہتے ہیں۔ اور یہ 15 شعبان المعظم کی رات بھی شب جمعہ بھی آ رہی ہے، اور 15 شعبان المعظم کی بھی رات ہے۔ اس کی فضیلت اتنی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی شعبان المعظم کی رات کی جو روایتیں ہیں وہ سیاستہ کتابوں میں موجود ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک ایسی رات ہے 15 شعبان المعظم کی، جب سورج غروب ہوتا ہے تو طلوع ہونے تک خالق کائنات اپنا جلال جو ہے یعنی نوری تجلی جو ہے وہ پھر دنیا پر فرماتا ہے، تو اس پر پھر کیا اثر ہوتا ہے۔ میرے آقا فرمایا، اے علی، شیر خدا جو روایت کر رہے ہیں کہ ایسی رات ایک آئے گی، اس رات کو تم نے قیام کرنا ہے۔ یہ میرے آقا نے پیغام دیا، 15 شعبان المعظم کی رات کو تم نے قیام کرنا ہے۔ اور دیکھیں نمازیں تو پہلے فرض ہیں، آقا نے قیام کا کہا، مقصد کیا کہ اس رات تو نے نوافل ادا کرنے ہیں، تو نے نوافل ادا کرنے ہیں، پھر صبح تو نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان، صبح تو نے روزہ رکھنا ہے، پھر سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع ہونے تک اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اللہ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، اے میرے بندو مجھ سے مانگو بخشش، میں تمہیں بخشش کا پروانہ عطا فرماؤں، مجھ سے مانگو، مصیبت زدہ ہو تمہاری مصیبت کو دور کر دو، مجھ سے مانگو، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ آوازیں آ رہی ہیں، بندہ سو رہا ہے، نفع کیا لے گا؟ نفع تو وہ لے گا جو جاگ کر اللہ کو منا رہا ہے، جو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، گڑ گڑا کے التجائیں کر رہا ہے۔ یہ ایسی رات آ رہی ہے، اور اس رات کے بارے میرے آقا نے اور روایت میں جو آتا ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ 15 شعبان المعظم کی رات آقا میرے حجرہ میں تھے، تو میں نے رات کو دیکھا
تو میرے ساتھ آقا موجود نہیں، میں اٹھی تو مدینہ منورہ کا قبرستان جسے جنت البقیع کہتے ہیں، میں اس طرف چلی تو سامنے دیکھا کہ میرے آقا چہرہ آسمان کی طرف ہے، ہاتھ اٹھا کر اس امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میرے آقا نے دعا کی اور دیکھا عائشہ کو اور کہا اے عائشہ کیا تو یہ سمجھی تھی کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ اور سن، یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اس رات خالق کائنات اتنا کرم فرماتا ہے کہ بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میرے گناہگاروں کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ میری امت کے جو گناہگار ہیں، سب سے بڑا قبیلہ بکریاں پالنے والا 20,000 ان کی بکریوں کی تعداد ہے، اور ان کے بالوں سے زیادہ، اور جدید تحقیق میں ایک بکری کے جسم پر جو بال ہیں وہ 1 کروڑ ہوتے ہیں۔ 20,000 کو 1 کروڑ پر ضرب دو گے جواب آئے گا 200 ارب۔ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ 15 شعبان المعظم کی رات آئے گی، جو رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوگا اس پر اتنا کرم ہوگا کہ 200 ارب سے زائد وہ گناہگار رب ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ یہ رات ہے کن کے لیے؟ یہ رات مومنوں کے لیے ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اسی پر آخری جملہ جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس رات اپنے رشتہ دار جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ یہ توبہ والی رات ہے، بخشش کا پروانہ رب سے لینے والی رات ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا اور کئی احادیث کی ترجمانی کی، سادہ انداز میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا سنو کہ مبارک ہو مومنو آئی شب برات۔ ایمان والوں کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، تمہیں ایڈوانس مبارک ہو۔ جمعرات کے دن شب جمعہ جو آنے والی ہے اس کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے کہ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات۔